جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ اللہ تمہیں دعا کی توفیق تب دیتا ہے جب اس کو تمہاری طرف کا انداز پسند آ جاتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ تم اسے بار بار مناؤ تاکہ وہ تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز سکے۔ دعا اپنے آپ میں ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اسی لیے وہ تمہارے دل سے اس یاد کو نکلنے نہیں دیتا جو تمہیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ تبھی وہ ایسے معاملات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے آتے ہو۔ تو پھر کیوں خود کو ہلکان کیے بیٹھے ہو؟ نصیب ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی تمہیں دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اگر مقدر کا ہونا ہو کر رہتا تو اللہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم نہ کرتا۔ اگر التجائیں رد ہی ہونی ہوتی تو وہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھے پکارو میں پکار کا جواب دوں گا۔ تو پھر اللہ پہ یقین رکھو اور ان وسوسوں کو دل سے نکال دو، نکال پھینکو جو تمہیں مایوس رکھتے ہیں۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کون کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ ان پریشانیوں سے خود کو آزاد کر دو اور تسلی رکھو کہ وہ جو راہیں کھولنے والا رب ہے وہ یا تو راہیں کھول دے گا یا ان راہوں سے دل موڑ دے گا۔ امید اور روشنی تمہارے اپنے اندر ہے، معجزے صبر اور انتظار کرنے والوں کے لیے ہیں، اور اگر یقین ہو دیکھنے کا تو وہ اندھوں کو بھی دکھائی دیتے ہیں اور بہروں کو بھی سنائی دیتے ہیں۔ تو پھر رکو مت، دعا کرتے رہو، کیونکہ وہ آزماتا انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اعزاز ہے کہ اس نے اپنی محبت کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ پہلے میں رویا کرتا تھا، خوب تڑپا کرتا تھا، مگر اب یہ سمجھ گیا ہوں کہ کچھ لوگ بس آزمائش ہوتے ہیں۔ جب ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا تو تمہارا میری زندگی میں آنا بھی اللہ کی رضا سے تھا، تبھی میری تمہارے ذریعے آزمائش کی گئی۔ تمہیں تو اس سودا بازی میں بہت خسارہ ہوا ہے، تم سوچتے ہو نقصان میرا ہے، مگر اصل میں نقصان تمہارا ہوا ہے، اور یہ سوچ کر اب صبر آ گیا ہے کہ تم سے دوری نے میرے اللہ سے ہر فاصلہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہے۔ اور مجھ جیسے تھوڑے ضدی ہوتے ہیں، اس لیے وہ مجھ جیسوں کو سنبھالنے سے پہلے ایک دفعہ گراتا ہے، ایک دفعہ توڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے آزماتا ہے۔ مجھ کو تم نہ ملے لیکن اللہ مل گیا، مگر تمہیں تو نہ وہ ملا اور نہ میں مل سکا۔ تمہیں تو اس سودا بازی میں بہت خسارہ ہوا ہے۔ تم سوچتے ہو نقصان میرا ہے، مگر اصل میں نقصان تمہارا ہوا ہے۔ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو وہ دے بھی دیتا ہے، جس کا ملنا تمہیں دعا سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ ہم تو وہ ہیں کہ جن کو جب تک کوئی کام نہیں پڑتا تب تک خدا بھی یاد نہیں آتا۔ ہر وقت لوگوں کو راضی کرنے کی فکر رہتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا تو لمحہ بھر کو بھی خیال نہیں آتا۔ وہ چاہتا تھا رابطہ کچھ دیر اور قائم رہے تو میں نے بھی دعا کا دورانیہ بڑھا دیا۔ میں جانتا تھا پس پردہ وہ سب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سو میں نے بھی صبر کر لیا اور روتی ہوئی آنکھوں سے مسکرا دیا۔ تہجد ان زخموں کو بھی بھر دیتی ہے جنہیں وقت بھر نہیں پاتا۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ غروب آفتاب دیکھ کر دل تڑپ اٹھا، پھر خدا سے طلوع آفتاب تک گفتگو رہی۔ ان خاموش لبوں کی بس اتنی سی التجا سن، ان بے جان نگاہوں کو آج بھی ہے انتظار کن۔ تو پھر بس یقین کے ساتھ اس کے حکم کا انتظار کرو۔ مقدر لکھنے والے کے اختیار میں ہے مقدر کا بدلنا۔ زندگی کی ٹھوکریں
یوں ہی ہمیں گراتے گراتے اس مقام تک لے آتی ہیں جہاں ہم اتنا تھک جاتے ہیں کہ نہ آنسو بہانے کی ہمت رہتی ہے اور نہ ہی کوئی لفظ منہ سے ادا ہو پاتا ہے۔ تم ہمیشہ اللہ سے جواب مانگتے ہو، اس کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہو، مگر جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے تو تم اس جواب کو تسلیم نہیں کر پاتے ہو۔ اللہ تمہیں جس شخص کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر دیتا ہے، تم پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کبھی کبھار نہ مقدر کا کوئی قصور ہوتا ہے اور نہ ہی حالات کا، بس کچھ انتخابات تم غلط کر بیٹھتے ہو اور پھر باقی کی زندگی انہی انتخابات کو کوسنے میں لگا دیتے ہو۔ جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اسے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیریں شکر کرنے والوں کی بدلتی ہیں۔ ہر چیز کا اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے جنہیں وہ ہم سے دور کر دیتا ہے۔ ان کا پاس رہنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ ہم اس کی مصلحتیں کبھی نہیں سمجھ سکتے، مگر وہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر تمہیں بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو تم کیوں زبردستی اسی انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے فیصلوں میں اپنی ضد لے آؤ۔ تم نے جس محبت کو چنا تھا وہ درد اور آزمائش سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اب تم دیکھو گے کہ جس محبت کو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے وہ دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ پاکیزہ اور پرسکون ہوگی۔ بس تم راضی ہو جاؤ گے۔ صبر مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ انتظار اور ضبط کا صلہ ہر صورت میں انسان کو مل کر رہتا ہے۔ بس اس کو تسلیم کر لو جو وہ چاہتا ہے، پھر وہ تمہیں بھی وہی دے دے گا جو تم چاہتے ہو۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ تمہیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ تم تھک کر رکتے ہو تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ ایک راہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔